السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا میرا کرائٹیریا پورا کیا کریں۔ میں زیادہ تو نہیں مانگ رہی نا آپ لوگوں سے، ایٹ لیسٹ صرف 50 لائکس تو ہوں کم سے کم، کیونکہ دیکھیں ریڈ تو سبھی کرتے ہیں لیکن لائک کامنٹ نہیں کرتے۔ لائک کامنٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر میں حوصلہ افزائی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں تک لیٹسٹ ایپیسوڈس لے کر آؤں گی۔ اور میرا ایک لانگ جو ہے وہ ناول آنے والا ہے، وہ آپ لوگوں نے میرے پاس شاید زویا علی شاہ کا لمس جنون پڑھا ہوگا، تو اس سے بھی زیادہ زبردست والا رومانٹک بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سٹوری بھی بہت لمبی ہے، اچھی ہے، اور رومانس بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ اب وہ لکھ رہی ہوں ابھی تک، تو مینس کہ وہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، ریکارڈ کروں گی۔ لیکن آپ لوگوں کا جس طرح میں حال دیکھتی ہوں نا کہ آپ لوگ لائک کامنٹس نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، پھر میرا دل نہیں کرتا، پھر میں سوچتی ہوں کہ رہنے ہی دوں، نہیں کرتی اس کو کنٹینیو نا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ 50 لائکس کیا کریں کم سے کم، اور کامنٹس کیا کریں، شیئر کیا کریں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ جو ناول لور ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے نا بیک ٹو بیک جو ہے ایپیسوڈس دیا کروں گی۔ میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نا ایک دن میں 2 ایپیسوڈس دوں، لیکن پھر آپ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں نا، پھر میرا دل نہیں کرتا کہ رسپانس تو ہے نہیں، کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، اتنی دیر بیٹھ کے پھر میں ریکارڈنگ کرتی ہوں، پھر ایڈیٹنگ، پھر بہت سارے پروسیس سے گزر کے جب جا کے کہیں ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے۔ اب اگر ایسا ہی حال رہا نا تو شاید میں اپنا وہ ناول نہ کروں، لیکن وہ میں خود بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ میں نے اس لیے یہ والا پہلے ناول سٹارٹ کیا کہ میں رسپانس دیکھتی ہوں میرے خود کے ناول پر کیسا آتا ہے، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، لیکن لائک کامنٹ نہیں کرتے اور شیئر بھی نہیں کرتے اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ۔ تو پلیز ایسا نہ کیا کریں، میرے ساتھ بھی انصاف کریں، میرے ساتھ انصاف تو نہیں نا ہو رہا۔ اور جو ناولز آپ لوگوں کے بیچ میں رہ گئے نا ان کو میں انشاءاللہ جلدی کنٹینیو کروں گی۔ رمز عشق بھی انشاءاللہ کچھ دن صبر کریں، میں آپ لوگوں کو بیک ٹو بیک اس کے ایپیسوڈس دے کر اور جلدی کمپلیٹ کروا دوں گی، وہ بھی آپ لوگوں کا۔ اور رہی بات پینتھر مافیا کی، ابھی بھی کچھ لوگ آ کر پوچھتے ہیں جی پینتھر مافیا، وہ میں نہیں کروں گی بھائی، رائٹر جب پرمیشن دیں گی اس کے بعد پھر کہیں سوچا جائے گا، لیکن ابھی فی الحال رائٹر پرمیشن نہیں دے رہی ہیں، ان کی کوئی سسٹر ہے، انہوں نے کرنا ہے پوسٹ، تو اب میں کوئی رسک نہیں لوں گی اپنے چینل کے ساتھ نہ، بس سمجھ جائیں۔ چلیں جو بہت باتیں ہو گئی، اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مریم کو معلوم ہو چکا تھا وہ تو بے شرم بن گیا ہے، اب ایسے اسے چھوڑنے والا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے وہ اس کی بات مان لے۔ اس نے ارسم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اپنی کمر سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے مڑ پر بھاگی۔ دروازے پر پہنچتے ہی وہ کمال صاحب سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا مریم بیٹا، خیر تو ہے؟ کمال صاحب نے اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر پوچھا۔ جی چچا جان، سب ٹھیک ہے، وہ کہہ کر بھاگ نکلی۔ کمال صاحب باہر آئے تو ارسم ٹیشو پیپر سے اپنے ہونٹوں سے مریم کی لپسٹک صاف کر رہا تھا۔ کمال صاحب نے اس کے نزدیک آئے اور سرگوشی نما بولے، بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے میرا پتر۔ کمال صاحب کی بات سے ارسم نے ہنستے ہوئے شرمندگی ٹالی۔ رات کھانے کے ٹیبل پر سبھی گھر والے جمع تھے۔ عقیلہ نے ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی اور شہزادی کی سب کی پلیٹوں میں کھانا ڈال رہی تھی۔ سب راحیل کو بلا چکے تھے سوائے شہزادی کے۔ بھلے ہی راحیل کا سچ اس کے سامنے کھل چکا تھا، لیکن وہ اس سے سچ میں پہلی محبت تھا، وہ بھی کم عمر کی محبت۔ اس دن سے آج تک شہزادی کے چہرے پر وہ ہنسی نہ آئی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ قسمت سے یہی گلہ کرتی تھی کہ اسے راحیل سے ہی محبت کیوں ہوئی، یا پھر راحیل ہی کیوں ان کا دشمن نکلا۔ شہزادی تم بہت کمزور ہو گئی ہو، کھانا بہت کم کھاتی ہو، صفیہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ نہیں امی جان، اتنا تو کھاتی ہوں، اور نہیں کھایا جاتا۔ شہزادی نے برا سا منہ بنایا۔ کھانا کھاتے وقت مریم کا دل خراب ہونے لگا، وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ مریم کیا ہوا؟ ارسم اس کے پیچھے بھاگا۔ مریم کو بیسن پر جھکا دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگا۔ صفیہ بیگم اور دردانہ بیگم کو مریم کی ماں بننے کا شک ہوا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ 2 سال سے ان کے ہاں اولاد کی خوشخبری نہیں آئی تھی۔
اور آج یوں اچانک اللہ نے ان کو یہ خوشی عطا کر دی۔ ارسم مریم کو پکڑو، واپس ٹیبل کی طرف لائے۔ صفیہ بیگم مریم کے پاس آئیں اور اس سے کرسی پر بٹھایا۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ صفیہ بیگم نے پوچھا۔ ہمیں جان سر چکرا رہا ہے اور دل خراب سا ہو رہا ہے، مریم نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ سب کو مبارک ہو، ہمارے گھر ننھا مہمان آنے والا ہے، صفیہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا تو سب کے چہروں پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کیا واقعی میں؟ ارسم نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں انشاءاللہ، صفیہ بیگم نے جواب دیا۔ جہاں خوشی سے ارسم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ناچے گائے، وہاں شرم سے مریم پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے ارسم کو گھوری سے نوازا، جس کا مطلب تھا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ارسم کہکا لگاتے ہوئے کرسی پر بیٹھا۔ صبح ارسم مریم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس کی رپورٹس پازیٹیو آئیں۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور مریم کا صدقہ دیا۔ آج کا دن سب کے لیے خوشی کا دن تھا۔ ارسم نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ مریم ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنے سنہری بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب ارسم نے آ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ ہمارے بیبی کا کیا نام ہوگا؟ ارسم نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ ارسم، مریم شرمائی۔ بتاؤ نا، کچھ تو سوچا تم نے؟ ارسم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور اس کی گردن کے دوسری طرف ہونٹ رکھے۔ ارسم، نہ تنگ کرے مجھے۔ ارسم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بٹھایا۔ جب سے معلوم ہوا ہے تب سے زیادہ پیار آ رہا ہے۔ اس نے مریم کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ مریم نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ تم نے نام نہیں بتایا؟ اس نے مریم کے رخسار پر ہونٹ رکھے۔ آپ بتا دیں کہ تبھی نا۔ اچھا اب بتاؤ۔ وہ مریم کی دوسری رخسار کو چومتا ہوا پیچھے ہوا۔ فرحان، مریم نے سوچ کر بتایا۔ نہیں، روحان، ارسم نے مریم کے ہونٹوں کو چوم کر کہا۔ ایک پل کے لیے مریم شرم سے لال ہوئی، پھر ساتھ ہی روحان نام سننے پر بولی۔ اپنی مرضی کرنی تھی تو مجھ سے کیوں پوچھا؟ اس نے ارسم کے کندھے پر پنچ مارا۔ ہاں ہاں ہاں، بس میری مرضی، ارسم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہر بار آپ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ مریم مسلسل اس کے کندھوں پر پنچ مار رہی تھی۔ ارسم نے ان کی دونوں نازک کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور باری باری چوم لیا۔ مریم نے شرم سے نظریں جھکائیں۔ شام ہو چکی تھی، انائزہ کا موڈ اب بہتر ہو چکا تھا۔ اس نے ڈائری رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو روحان پر نظر پڑی جو لاؤنج کے صوفے پر منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ انائزہ اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اس نے ٹیبل پر پڑے 7 چائے کے کپ دیکھے۔ کوئی آیا تھا کیا؟ کپ دیکھ کر اس نے سوچا کہ کوئی آیا ہوگا، لیکن حیران تھی کہ روحان کیسے کسی کو فیس کر سکتا ہے۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ اب اس کا منہ لٹکنے کے ساتھ پھول بھی چکا تھا۔ تو یہ 7 کپ؟ انائزہ بھی پوچھا۔ روحان خاموش رہا۔ عقیلہ ٹیبل سے کپ اٹھانے آئی۔ عقیلہ، یہ اتنے چائے کے کپ کس کے لیے؟ انائزہ نے پوچھا، جبکہ بیگم صاحبہ یہ سارے کپ روحان بابا کے لیے تھے۔ کیا؟ انائزہ کا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لیکن اتنی چائے روحان کیوں پی تم نے؟ انائزہ کے پوچھنے پر وہ ابھی بھی نہیں بولا تھا۔ تم بتاؤ عقیلہ، کیوں دی سے اتنی چائے بنا کر؟ بیگم صاحبہ، روحان بابا کب سے پریشان بیٹھے تھے، آپ بھی کمرے میں تھی تو وہ بار بار چائے کا کہتے رہے اور میں دیتی رہی۔ اتنی چائے پی لی ہے، اسے نیند نہیں آئے گی، انائزہ نے کہا تو عقیلہ کچن کی جانب چل دی۔ روحان، کیوں پی تم نے اتنی چائے؟ میں جو مرضی کروں، تم سے مطلب؟ روحان نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، غصہ؟ انائزہ کو اس کی کیوٹ سے غصے پر ہنسی آنے لگی۔ چلی جاؤ، اب بھی بیٹھ جاؤ کمرے میں، دروازہ بند کر کے۔ روحان کے دروازہ بند کرنے والی بات پر انائزہ کو دکھ ہوا۔ وہ واقعی ہی دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ روحان نہ جانے کتنے چکر لگا چکا ہوگا۔ سوری، انائزہ نے اپنے کان پکڑے ہوئے کہا۔ روحان نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اچھا، آپ میری طرف کیا دیکھو گے؟ دیکھو گے بھی نہیں؟ روحان نے اب بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ انائزہ نے اس کے نرم رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری جان ناراض ہے مجھ سے، انائزہ نے نہایت پیار بھرے لہجے میں کہا۔
روحان کی سبز آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو امڑنے لگے، جس سے عنائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جب دل چاہتا ہے ساتھ رہتی ہوں، جب دل چاہتا ہے چھوڑ دیتی ہوں۔ تمہیں پتا ہے نا، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، پھر کیوں کرتی ہوں ایسے میرے ساتھ؟ اب وہ صحیح میں رونے لگا تھا۔ روحان، عنائزہ کو اس کا دکھ دیکھ کر اپنے دل سے اٹھتی تکلیف محسوس ہوئی۔ صبح سے اکیلا ہوں، 100 بار کمرے کے چکر لگائے، لیکن دروازہ بند تھا۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آج ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دادوں کے چلے جانے کے بعد محسوس ہو رہا تھا۔ میں اب بھی اکیلا ہوں۔ نہیں روحان، تم اکیلے نہیں ہو۔ عنائزہ اس کے گلے سے لگی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اپنی مرضی کی مالک ہے۔ جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو روحان کے ساتھ اچھے سے رہتی ہے، اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تو کمرے میں بند رہتی ہے۔ روحان، آئی ایم سوری، آئندہ کبھی ایسے نہیں کروں گی، کبھی تمہیں دکھ نہیں دوں گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ عنائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر بھی تم کرو گی ایسے؟ ہر بار کرتی ہو۔ نہیں کروں گی، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ میں اکیلے پن سے تنگ آ گیا ہوں، عنائزہ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ نہیں، کبھی نہیں جاؤں گی، نہ کبھی اکیلا چھوڑوں گی، بس آخری بار معاف کر دو۔ عنائزہ نے پیچھے ہو کر اس کی تر آنکھوں کو صاف کیا۔ معاف کر دیا؟ معاف؟ روحان نے نہایت معصومیت سے کہا۔ وہ عنائزہ کے رخساروں کو صاف کرنے لگا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں کمرے میں آئے۔ عنائزہ نے گلاس وال کے آگے کرٹنز کیے اور بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ روحان بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب عنائزہ نے پوچھا، روحان ایک بات پوچھوں؟ جی؟ تمہیں بچے پسند ہے کیا؟ عنائزہ کے سوال پر روحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عنائزہ بولی۔ پسند ہے شاید، اس نے سوچ کر کہا۔ شاید کا کیا مطلب؟ میں نے کبھی کسی بچے کو اٹھایا نہیں، نہ ہی اس کے ساتھ کھیلا، اس لیے مجھے نہیں پتا بچے کیسے ہوتے ہیں۔ دادو نے بتایا تھا، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور کیا کیا بتایا تھا دادو نے؟ عنائزہ کو وہ بولتا ہوا کیوٹ لگ رہا تھا۔ اور یہ کہ بچے کیوٹ ہوتے ہیں، اس نے سوچ کر کہا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کیوٹ کیسا ہوتا ہے؟ عنائزہ اس کے قریب ہو کر بیٹھی۔ کیوٹ پیارا ہی ہوتا ہوگا۔ روحان نے سر کو سوچ کر کھجایا تھا۔ تم نے کبھی کسی کیوٹ انسان کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں، روحان نے جواب دیا۔ آج تمہیں کیوٹ انسان دکھاتی ہوں، لیکن کہاں؟ روحان حیران ہوا۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ عنائزہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر لے آئے۔ روحان نے مرر سے سوالیہ نظروں سے عنائزہ کو دیکھا۔ یہ ہے میرا کیوٹ لڑکا۔ عنائزہ نے اس کے چیکس کو کھینچا۔ روحان شرمانے لگا تو عنائزہ ہنس دی۔ چلو واپس بستر پر۔ وہ دونوں بستر پر آ کر بیٹھے۔ اچھا ہم بچوں کی بات کر رہے تھے نا، عنائزہ نے کہا۔ تو کیوٹ لڑکا تو تم نے دیکھ لیا، اب بتاؤ کیوٹ بچے کیسے لگتے ہوں گے؟ وہ تو بہت ہی پیارے لگتے ہوں گے، روحان نے کہا۔ تمہیں بچے چاہیے؟ عنائزہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مطلب؟ روحان کو عقل میں کچھ نہ پڑا۔ بدھو، مطلب تم باپ بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ عنائزہ نے ڈائریکٹ، وہ بھی اس کے انداز میں کہنے کی وجہ سے روحان آنکھوں کو مٹکاتا اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہیلو، کیا دیکھ رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا بھائی، شادی کے بعد سب ماں باپ بنتے ہیں، ہم کوئی انوکھے تھوڑی ہیں۔ عنائزہ کی یہ ہمت تھی یا بے شرمی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ روحان شرم کا مارا بنا کچھ کہہ کے کمفرٹر میں گھس گیا۔ عنائزہ حیرت سے اسے لیٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اس کمفرٹر کو آگ لگانی پڑے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لیٹ گئی۔ روحان نے اس کی بات سنی تو اس کے کان کھڑے ہوئے۔ روحان یہ سوچ رہا تھا کہ عنائزہ میں شرم نام کا مادہ بالکل نہیں پایا جاتا، اسی وجہ سے عنائزہ اس کو کمفرٹر سمیت ہک گیا۔ زیادہ سوچو مت، سو جاؤ، کل صبح تمہاری پریکٹس بھی کروانی ہے باکسنگ کی، اس لیے جلدی سو جاؤ۔ باکسنگ کا سوچ کر روحان نے آنکھیں مزید کھولی۔ کیا صبح پھر سے؟ اس نے بے فکر کمفرٹر سے منہ نکالا۔ اور نہیں تو کیا، ذرا دیکھو اپنی طرف، تم سے زیادہ طاقت تو مجھ میں ہوگی، عنائزہ نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔
روحان نے اس کی بات پر غور کیا۔ انائزہ واقعی صحت میں روحان سے زیادہ تھی۔ آنکھیں بند کرو۔ انائزہ کی آواز آنے پر اس نے آنکھیں بند کی۔ انائزہ نے اس کے رخسار پر لب رکھے اور کندھے پر سر رکھے سونے لگی۔ 7 کپ چائے پینے کے بعد روحان کی آنکھوں میں نیند آنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ انائزہ سو چکی تھی اور وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میں نے سونے کی کئی بار کوشش کی لیکن نیند نہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک تو انائزہ اسے لپٹ کر سو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ انائزہ نے نیند میں کروٹ بدلی۔ روحان کو جیسے ہی آزادی ملی اس نے کھل کے سانس لیا۔ اس نے انائزہ کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ آہستہ سے اٹھ کر اس نے فرش پر قدم رکھے۔ بار بار انائزہ کی طرف بھی دیکھتا کہ اگر وہ جاگ گئی ہے تو پھر اسے پھر سے لٹائے گی اور سونے کا کہے گی۔ کھڑے ہو کر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، آہستگی سے دروازہ کھولا اور آخر نظر انائزہ پر ڈالتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کا دل چہل قدمی کو کر رہا تھا۔ پہلے اس نے باہر لان میں جانے کا سوچا لیکن انائزہ اندرونی دروازے کو بھی لاک لگا کر سوتی تھی، اس لیے وہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد اسے چھت کا خیال آیا۔ خوشی سے اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ آج پورے چاند کی رات تھی۔ چاند پورے شوق سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے روحان کو گھیرے میں لیا۔ رات کے وقت ایک وسیع اور سنسان چھت کا منظر ایک نارمل انسان کو شدید خوف دلاتا، لیکن روحان اگر کسی چیز سے ڈرتا تھا تو وہ صرف انسان تھا۔ پل میں ہی ہوا نے اس کے سنہری بالوں کو چھیڑا اور وہ ماتھے پر بکھر گئے۔ مسکراتے ہوئے روحان اس منظر کو انجوائے کر رہا تھا جو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے کنارے کی طرف آیا۔ دور دور تک پھیلا ہوا گھنا جنگل جو اس وقت کافی حد تک خوفناک لگ رہا تھا۔ روحان اس جنگل کو غور سے دیکھنے لگا۔ کتنی خاموشی ہے یہاں، وہ خود کلام ہوا۔ کافی بھیانک دکھ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر بولا، شکر ہے انائزہ سو رہی ہے، اگر مجھے یہاں دیکھ لیتی تو اچھی خاصی کلاس لگ جانی تھی۔ دیکھو تو صحیح یہ کتنا گہرا ہے۔ روحان نے 2 قدم مزید کنارے کی طرف بڑھائے۔ گہرائی میں دیکھتے دیکھتے اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا۔ روحان نیچے گرنے ہی والا تھا جب کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ انائزہ، اچانک روحان کے منہ سے نکلا۔ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنے چکراتے ہوئے خود کو کنٹرول کر رہا تھا جب اس کی نظریں سامنے کھڑے انسان پر تھی۔ روحان کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ وہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے اس شخص کو دیکھتا رہا۔ بلیک لباس میں ملبوس وہ شخص چہرے پر ہوڈی لیے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ روحان کا اپنا جسم کانپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس شخص کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ روحان لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کا دل اپنی رفتار سے تیز دھڑک رہا تھا۔ اس شخص نے روحان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روحان خوف سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ روحان، اس شخص نے لمبی سانس چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کا نام پکارا۔ روحان کے لیے یہ جھٹکے سے کم نہ تھا۔ وہ اس کا نام کیسے جانتا تھا؟ روحان خوف سے زمین پر بیٹھا کیونکہ بھاگنے کی تو اس میں ہمت نہ تھی۔ تو کون ہو؟ معصوم سب آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے دیکھا۔ وہ شخص روحان کے بالکل پاس کھڑا تھا، اپنا چہرہ نیچے کی طرف جھکائے وہ روحان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ روحان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک قطرہ گرا جس نے روحان کی توجہ لی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھا جب اس کی سماعت میں انائزہ کی آواز پڑی۔ روحان، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے بولی۔ روحان نے اسے دیکھ کر ہاتھ کو مٹھی میں تبدیل کیا اور تیزی سے کھڑا ہوا۔ انائزہ کھڑے ہو کر اس نے انائزہ کا نام پکارا۔ انائزہ تیز قدموں سے اس کے پاس آئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ وہ غصے سے بولی۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے سوچا چہل قدمی۔ روحان خاموش ہوا۔ چلو نیچے، اور آئندہ اس وقت اکیلے بالکل بھی باہر نہیں نکلو گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی نیچے لے گئی۔ سیڑھیوں کے دروازے کو اس کے لاک لگایا اور اس لیے کمرے میں آئی۔ اتنی رات کو یوں اکیلا نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ روحان، اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی تو مجھے جگا لیتے۔ آئی ایم سوری، روحان نے نظریں چکاتے ہوئے کہا۔ اب سونا ہے یا نہیں؟ انائزہ نے پوچھا۔ سونا ہے، روحان نے کہا۔ اوکے، وہ بستر پر لیٹی۔ روحان بھی اپنی جگہ پر لیٹا۔ اس نے ابھی تک مٹھی کو بند کیا ہوا تھا۔ انائزہ کا
रुख दूसरी तरफ था। रोहान ने मुट्ठी को खोल कर देखा तो वो पानी का कतरा था। क्या ये इस शख्स का आंसू है? रोहान ने सोचते हुए मुट्ठी बंद की। लेट जाओ, फिर लाइट ऑफ करूंगी मैं, अनायसा बोली। रोहान लेट गया और कमरे की लाइट ऑफ हो गई। सुबह रोहान सारा दिन यही सोचता रहा कि वो शख्स कौन था और इसकी आंख से निकलने वाले आंसू का क्या मकसद था। वो आज सुबह से ही खामोश था। अनायजा को इस पर शक होने लगा, जैसे वो इससे कुछ छिपा रहा हो। रोहान, अनायजा ने पुकारा। जी, क्या हुआ? आज चुप चुप हो। इसने अंदर की बात टटोलनी चाहिए। न नहीं तो, नहायत आराम से कुछ झूठ बोल गया, मगर इसकी लड़खड़ाती जुबान ने अनायजा को सच बताया। कल रात छत पर तुम चहलकदमी के लिए गए थे ना? अनायजा बोली। हाँ, तो जब मैंने तुम्हें देखा तुम नीचे बैठे थे। अनायसा की बात पर रूहान सोचने लगा, अब इसे क्या जवाब दे। बताओ, वो फिर बोली। मैं थक गया था इसलिए नीचे बैठ गया। आखिर इसमें बहाना घड़ा। ठीक है, अनायसा ने सर हिलाया। चलो तुम्हारी प्रैक्टिस करवाओ। रूहान उठकर इसके साथ चलने लगा। 1 घंटा प्रैक्टिस के बाद वो फ्रेश होकर बिस्तर पर गिरा। अनायसा का आज खुद खाना पकाने का मूड हो रहा था, इसलिए वो किचन में घुस गई। खाना पकाने से फ्री होने के बाद वो कमरे में गई और रूहान को सोता देखा। आज इतनी जल्दी सो गया। अनायसा खुद कलाम हुई। कल रात लेट सोया इसीलिए। इसने फिर से खुद कलामी की और फिर अपनी साइड पर बैठते हुए डायरी निकाली। माजी, आज मरियम की गोद भराई की रस्म रखी गई थी। गांव से सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। कुछ मोहल्ले के लोग इनवाइटेड थे। डार्क पिंक कलर का सूट पहने वो सर पर येलो दुपट्टा ओढ़े निहायत खूबसूरत लग रही थी। पूरे घर में खुशी का समा था। एक एक करके औरतें आती और मरियम की गोद में मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स वगैरह रखती। मरियम के चेहरे से बेहद खुशी छलक रही थी। अर्शम के पांव जमीन पर लगने का नाम नहीं ले रहे थे। रात 10 बजे तक जब सब मेहमान खाना खाने लगे तब मरियम का भी थकावट से बुरा हाल होने लगा। अम्मी जान, मैं आराम करना चाहती हूँ, मरियम ने सफिया बेगम से कहा। हाँ हाँ, चलो आओ, तुम्हें कमरे में छोड़ा। सफिया बेगम इसे कमरे में छोड़कर आई। मरियम को नींद आ रही थी, इसने कमरे की लाइट ऑफ और बिस्तर पर लेट गई। वो गहरी नींद सो रही थी जब खिड़की से एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। कौन हो सकता था वो शख्स सिवाय डेविल के? मरियम के कमरे की खिड़की पिछली दीवार की तरफ खुलती थी, जहां किसी का आना जाना न था। कुछ देर तक डेविल चांद की रोशनी में मरियम का बेदाग खूबसूरत चेहरा देखता रहा। इसने धीरे धीरे से अपने कदम मरियम की तरफ बढ़ाए। मरियम के साथ बिस्तर पर लेटा और इसकी सांसों को सुनने लगा। मैरी, वो सरगोशी से बोला। इसने मरियम के चेहरे पर आती सुनहरी लटों को हाथों से पीछे किया और उसके रुखसार पर हाथ रखा। कितना तरसा हो तुम्हें देखने के लिए। वो मरियम के एक एक नकोश को आंखों के रास्ते से दिल में उतार रहा था। मरियम की नींद में खलल पड़ा। अर्शम, मरियम गनूदगी में डेविल के सीने से लगी। ये सोच करके अर्शम इसके साथ लेटा है। मरियम की इस कदर गुर्बत डेविल को सुकून बख्श रही थी। इसका हाथ मरियम की कमर पर रेंगने लगा, इसकी कमर पर दबाव डालते हुए जैसे वो खुद को इसमें समो देना चाहता था। धीरे धीरे वो मरियम की गर्दन पर लम्स छोड़ने लगा। अर्शम प्लीज, आज नहीं करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मरियम की नींद से चूर आवाज डेविल की समात में पड़ी। डेविल अपने काम में जारी रहा। वो मरियम को सीधा करके इस पर हावी हुआ। शदीद नींद के बायस मरियम की आंखें खुल नहीं पा रही थी। वो बस सोना चाहती थी। डेविल ने इसकी शह रग पर होंठ रखे और अर्श मरियम की आवाज उसके मुंह में ही रह गई जब डेविल ने इसके लफ्जों को गिरफ्त में लिया। मरियम ने गुनूदगी में आहिस्तगी से इसके गिर्द बाजू हाथ किए। डेविल को और क्या चाहिए था? आज मरियम भी इसकी गुर्बत हासिल करने के लिए इसका साथ दे रही थी। 10 मिनट तक वो एक दूसरे में गुम रहे। जब डेविल को बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, वो मरियम से अलग हुआ। मरियम अभी भी गनूदगी की हालत में थी। इसने डेविल की जैकेट को हाथ से जकड़ लिया, जैसे इसे अच्छा न लगा हो इसका अलग होना। ताई जान, मरियम कहाँ है? अर्शम ने दुर्दाना बेगम से पूछा। वो थक गई थी इसलिए सोने के लिए कमरे में आ गई।
دردانہ بیگم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ارشم نے کہتے ہوئے کچھ قدم مزید کمرے کی طرف بڑھائے اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مریم سوئی ہوئی تھی۔ ارشم دروازہ بند کرتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھا اور لیٹ گیا۔ صبح مریم کی آنکھیں کھلی تو ارشم کے پیٹ پر ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ مریم مسکرائی اور آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانے لگی۔ جب ارشم کی آنکھ کھلی، کہاں جا رہی ہو اتنی صبح؟ اس نے مریم کو سینے سے لگایا۔ اوف ارشم، چھوڑے، آپ کا کوئی ٹائم نہیں ہے رومانس کرنے کا۔ اس کی بات سن کر ارشم مسکرایا۔ یہ کوئی ٹائم ہے ہسبینڈ کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا؟ وہ آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ ارشم، جانے دے مجھے باہر، لان میں چہل قدمی کرنی ہے۔ نہیں جانا کہیں، چپ کر کے لیٹی رہو۔ ارشم نے ضد کی۔ کل رات میں آپ کتنا تنگ کرتے رہے ہیں مجھے۔ اتنی نیند آئی ہوئی تھی، لگتا ہے اب میں تمہیں خوابوں میں تنگ کرنے لگا ہوں۔ ارشم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مریم حیران ہوئی۔ مطلب یہ میری پیاری بیوی کہ کل رات میں آرام سے سو گیا تھا، ٹچ بھی نہیں کیا تمہیں۔ ارشم کی بات سن کر مریم کے ہوش اڑے۔ ارشم، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اب اتنی صبح صبح میں مذاق کروں گا بھلا؟ کل رات آپ آئے تھے اور مجھے تنگ بھی کیا آپ۔ مریم پریشان ہونے لگی۔ اگر وہ ارشم نہیں تھا تو کون تھا؟ ہاں، وہی تو کہہ رہا ہوں، اب میں تمہیں خوابوں میں بھی تنگ کرنے لگ گیا ہوں۔ ارشم نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ارشم، مذاق مت کریں پلیز۔ مریم کو فکر ہونے لگی۔ مجھے نیند آئی ہے، سونے دو مریم۔ ارشم نے کمفرٹر چہرے پر لیا۔ لیکن ارشم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پریشان سوچتے ہوئے اٹھی۔ ناشتے کے بعد ارشم آفس چلا گیا تھا اور مریم ابھی تک اپنے بستر پر بیٹھی رات والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشم میرے پاس تھا، اس نے مجھے چھوا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے لگی، جن پر ڈیول نے اپنی شدت لٹائی تھی۔ وہ اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب اس کی نظر بستر پر پڑے ایک بلیک بٹن پر پڑی۔ مریم نے وہ بٹن اٹھایا اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے یہ بٹن ارشم کی شرٹ کا تو نہ لگا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور وارڈروب سے ارشم کی شرٹس نکالنے لگی۔ ایک ایک شرٹ کو وہ بٹن میچ کرتی ہوئی دعا کر رہی تھی کہ یہ بٹن ارشم کا ہی ہو، لیکن وہ بٹن شرٹ کے بٹن سے سائز میں بڑا تھا۔ مریم پریشانی سے بیڈ پر بیٹھی جب رات کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ جب ڈیول اس سے الگ ہوا تھا تو مریم نے اس کو اس کی جیکٹ سے پکڑ لیا تھا۔ ڈیول نے جب اپنی جیکٹ چھڑوانی چاہی تو مریم نے گرفت کو سخت کیا۔ تبھی وہ بٹن بستر پر گرا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا وہ ڈیول تھا؟ ڈیول کے نام سے مریم کا حلق خشک ہونے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا اب وہ واپس آ چکا ہے اور خالی ہاتھ کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ راحیل تو ان کی دنیا کا تھا، لیکن اپنی دنیا کا وہ ڈیول تھا، ڈیول۔ روحان کی آنکھ کھلی تو انائزہ نے ڈائری تکیے تلے چھپائی۔ اٹھ گئی تم؟ انائزہ نے اس کے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بھوک لگی ہے، روحان نے انائزہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ انائزہ اس کی بات پر مسکرائی اور کہ اٹھتے ہی اسے بھوک لگ گئی۔ تم کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے تھے تو میں نے بھی نہیں کھایا۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو تو دونوں مل کر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روحان نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ نیچے ٹیبل پر آ جانا، انائزہ اونچی آواز میں کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد روحان فریش ہو کر نیچے آیا تو انائزہ نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ کیا بنا ہے آج؟ روحان کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ کڑھی پکوڑا، انائزہ نے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بتایا۔ واو، یہ تو دادو کا فیوریٹ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں نہیں پسند؟ انائزہ نے پوچھا۔ مجھے بھی بہت پسند ہے، روحان نے نوالا منہ میں رکھا۔ اسے یہ اکیلا کے بنائے ہوئے کڑھی پکوڑا سے زیادہ مزے کا لگ رہا تھا۔ کیسا بنا ہے؟ انائزہ نے خوش ہو کر پوچھا۔ بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک نوالا کھاتا گیا۔ 15 منٹ تک دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ روحان نے برتن سمیٹنے میں انائزہ کی ہیلپ کی۔ پھر وہ دونوں لان میں چہل قدمی کے لیے آئے تاکہ کھانا ہضم ہو سکے۔ کافی دن ہو گئے ہیں ہم باہر نہیں گئے، کل صبح تمہیں باہر لے چلوں؟ گھاس پر چلتے ہوئے انائزہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، چلیں گے۔ روحان بھی باہر جانا چاہتا تھا، اس بیماری سے نکلنا چاہتا تھا۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ جہاں تم جاؤ گی وہاں۔
روحان کی بات پر وہ مسکرائی۔ کون سی جگہ لے کر جاؤ گے جہاں زیادہ کراؤڈ نہ ہو؟ وہ سوچنے لگی، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ روحان نے کہا، اچھا کل میں سرچ کروں گی، پھر دیکھوں گی کہ کون سی جگہ پر جائیں گے۔ اوکے اوکے، روحان نے معصومیت سے اس کی بات کا جواب دیا۔ روحان، جی؟ ایک بات آئی ہے میرے ذہن۔ وہ کیا؟ روحان نے پوچھا۔ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ MSc کیا ہے؟ کیا؟ روحان کے جواب پر انائزہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ لیکن کیسے؟ تم گھر سے باہر تو کبھی نہیں نکلے ہو، اور نہ ہی کسی کو اپنے نزدیک آنے دیتے تھے، پھر کیسے کیا MSc؟ ایگزامس تو سبھی آن لائن ہوتے تھے، میٹرک تک دادو نے پڑھایا، پھر میں نے خود نیٹ سے انفارمیشن لے کر پڑھتا رہا ہوں۔ کیا واقعی؟ آئی کانٹ بلیو تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو۔ انائزہ کے لیے یہ حیرت کا ایک بڑا جھٹکا تھا۔ روحان اس کے ریئیکشن پر مسکرانے لگا۔ کون سے سبجیکٹس میں کی ہے؟ کیمسٹری میں، روحان نے بتایا۔ واو، اٹس امیزنگ۔ انائزہ نے دانت کے ساتھ کلیپنگ کی تو روحان ہنسنے لگا۔ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اب کی بار روحان نے اس سے پوچھا۔ BSc بایو۔ BS بایو ابھی 3rd سیمسٹر ہی تھا۔ اس نے افسوس کے ساتھ سر جھکایا۔ تو تم یہاں بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہو، روحان نے مشورہ دیا۔ یہاں؟ لیکن کیسے؟ انائزہ نے حیرت سے کہا، یونی میں ایڈمیشن لو اور شفیق روز تمہیں چھوڑ آئے گا اور لے بھی آئے گا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر سکتی ہوں؟ انائزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی اب گیا وقت ہاتھ نہیں آنے والا۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، روحان نے کہا، لیکن تم میرے بغیر کیسے رہو گے؟ انائزہ پریشان ہوئی۔ کوئی بات نہیں، 4-5 گھنٹوں کی تو بات ہوگی، میں رہ لوں گا، لیکن تمہاری اسٹڈیز زیادہ اہم ہے۔ او روحان، تم نہیں جانتے تم نے آج مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ وہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ نیو یارک یونیورسٹی کے باہر انائزہ نے گاڑی سے قدم باہر نکالا۔ او مائی گاڈ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلی، کیونکہ یونی کی بلڈنگ کافی خوبصورت اور وسیع تھی۔ اس نے گارڈ کو اپنا ID کارڈ دکھایا اور اندر داخل ہو گئی۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اپنی کلاسز لینے میں مصروف تھے، اور کچھ گراؤنڈ میں بیٹھے گپے لگاتے وہ کچھ بکس لیے بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ انائزہ نے اپنا ایڈمیشن فارم فل کیا اور بایو بلاک میں اپنی کلاس ڈھونڈنے لگی۔ ویلکم ٹو دا کلاس انائزہ انصاری، ایک ٹیچر نے اسے مخاطب کیا۔ انائزہ حیران ہوئی کہ اسے کیسے معلوم، پھر سوچا کہ شاید پرنسپل نے میم کو انفارم کر دیا ہوگا۔ تھینکس میڈم، وہ مسکراتے ہوئے کلاس میں انٹر ہوئی۔ آج اس نے وائٹ پین کے ساتھ بلیک شرٹ جو کہ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی پہنی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیو یارک کی یونیورسٹی ہے، اس لیے قمیض شلوار سے اسے پہننا خود بھی مناسب نہ لگا۔ گردن میں وائٹ سکارف سیٹ کیے ہوئے بالوں کی پونی باندھے وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ بیٹھنے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک جگہ ایک لڑکا بیٹھا دکھائی دیا جو کہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن انائزہ نے وہاں بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی جب ایک لڑکی کی آواز اس کے سماعت میں پڑی، کم اینڈ سٹ ہیئر۔ وہ اپنی ساتھ والی چیئر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ انائزہ کو وہ لڑکی پاکستانی لگی، لیکن ابھی وہ خاموشی سے اس سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیچر نے 10 منٹ مزید لیکچر دیا اور ٹائم اوور ہونے پر وہ کلاس سے باہر نکل گئی۔ ہائے، مجھے لیلا کہتے ہیں۔ انائزہ ادھر ادھر کلاس میں دیکھ رہی تھی جب وہ لڑکی ہوئی۔ انائزہ کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے اسے پہلے ہی ایک دن پاکستانی لڑکی مل گئی، ورنہ ان گوروں میں وہ سارا دن کیسے گزارتی۔ ہائے، میں انائزہ۔ انائزہ نے مسکراتے ہوئے ہینڈشیک کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس لڑکی نے پکڑ کر چھوڑا۔ تھینک گاڈ مجھے پاکستانی لڑکی مل گئی، ورنہ میں بہت نروس تھی، انائزہ نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر لیلا مسکرانے لگی۔ پریشان نہیں ہو، کچھ دن میں آپ نروس فیل نہیں کرو گی، ویسے بھی کافی خوش ہوں کہ مجھے بھی پاکستانی لڑکی ملی جس سے میں دوستی کر سکتی ہوں۔ اس کی فرینڈشپ کی آفر پر انائزہ نے مسکراتے ہوئے استباق میں سر ہلایا۔ تو آپ سے فرینڈز؟ لیلا نے ہاتھ بڑھایا جسے انائزہ نے پکڑ لیا۔
تو تم پاکستان میں کہاں سے ہو؟ لیلا نے بک سمیٹتے ہوئے کہا، کراچی سے۔ اور تم؟ انائسہ نے پوچھا۔ میں لاہور سے۔ لیلا مسکرائی۔ نائس۔ انائسہ مسکرائی۔ گراؤنڈ میں چلیں؟ لیلا نے کہا تو انائسہ نے سبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اٹھی اور کلاس سے باہر نکل گئی۔ نیکسٹ لیکچر کب ہے؟ انائسہ آس پاس اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ 1 گھنٹے بعد۔ لیلا ایک بینچ پر بیٹھی تو انائسہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے اتنی لیٹ ایڈمیشن کیوں کروایا؟ لیلا نے پوچھا۔ ایکچولی میں یہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں۔ اچانک شادی ہوئی سو میرے مائنڈ میں نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ اسٹڈی کنٹینیو رکھو۔ اوہ، تم میرڈ ہو؟ ویسے ابھی ایج تو نہیں تمہاری، بہت جلد شادی ہو گئی ہے۔ لیلا انائسہ کی بات سن کر حیران ہوئی۔ بس اچانک ہی پاپا نے شادی کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جب ایک شور نے ان کی توجہ کھینچی۔ ریڈ کلر کی مہنگی ترین گاڑی جو کہ بغیر چھت کی تھی تیز رفتار سے بھاگتی ہوئی یونی کے چکر لگانے لگی تو لڑکیوں نے شور مچایا۔ 2 سے 3 چکر کاٹنے کے بعد وہ گاڑی رکی اور اس میں سے ایک لڑکا باہر نکلا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک اپر پہنے، اس کے بال ایک طرف کو ڈھلے ہوئے تھے اور کچھ اس کی پیشانی کی ایک سائڈ سے سامنے آ رہے تھے۔ چہرے کے باریک دلکش نقوش، آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے وہ گاڑی سے نکلا تو ایک لڑکی اس کے پاس بھاگی۔ او ایڈورڈ، مائی بیبی۔ اگلے ہی پل وہ ایڈورڈ کو فرینچ کس کرنے میں مصروف تھی۔ انائسہ کھلے منہ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھنے لگی کیونکہ جس طرح سے اس نے انٹری ماری تھی پوری یونی کا دھیان ان پر تھا۔ ہاں ہاں، ان سب کی عادت ڈال لو، یہاں روز کا معمول ہے۔ لیلا انائسہ کا کھلا منہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ یہ کون ہے؟ انائسہ نے نظریں ابھی بھی اسی پر تھی۔ یہ ایڈورڈ ہے، یہاں کے پرنسپل کا بیٹا، کافی ہینڈسم ہے۔ انائسہ نے کہا تو لیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہینڈسم تو ہے لیکن اس سے بچ کر رہنا، لیلا نے اسے وارن کیا۔ کیوں، ایسا کیا ہے؟ انائسہ حیران ہوئی۔ کیونکہ یہ جس لڑکی کو ایک بار پسند کر لے اس کی جان تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے یوز نہ کر لے۔ کیا؟ اس کی بات پر انائسہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ اگر کوئی لڑکی رضامند نہ ہو تو؟ انائسہ نے سوال کیا۔ اس پوری یونی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو ایڈورڈ کو پسند نہ کرتی ہو۔ لیلا نے بیگ سے واٹر بوٹل نکال کر منہ کو لگائی۔ اس یونی میں تم بھی شامل ہو لیلا؟ میں بھی ان لڑکیوں میں ہی ہوں۔ لیلا نے اس کی بات کا جواب دیا۔ کیا؟ حیرت سے انائسہ کا ایک بار پھر سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کیونکہ لیلا ایک پاکستانی لڑکی تھی۔ انائسہ کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ کام ڈاؤن میری جان، میں ان لڑکیوں میں سے ضرور ہوں جو ایڈورڈ کو لائک کرتی ہوں، لیکن ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اس کی راتوں کو رنگین بناتی ہیں۔ لیلا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک گاڈ۔ انائسہ نے لمبا سانس لیا تو لیلا مسکرا کر رہ گئی۔ مجھے یہاں کی لائبریری دیکھنی ہے، کیا تم مجھے لے چلو گی؟ انائسہ کو لائبریری دیکھنے کا شوق ہوا تو اس نے کہا، ہاں ضرور، چلو لے چلتی ہوں۔ اب ان دونوں کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی انائسہ حیرت سے کبھی دائیں سائڈ کبھی بائیں سائڈ اور کبھی چھت کی طرف دیکھتی۔ اتنی بڑی اور بک سے فل لائبریری اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اچانک انائسہ کے منہ سے نکلا جب لیلا نے اس کی کوہنی پر چٹکی کاٹی۔ اف، کیا ہے؟ انائسہ ایک بار پھر سے بولی جب اس کی نظر سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس پر پڑی جو اسے ہی گھور رہے تھے تو انائسہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکاتی ہوئی لیلا کے ساتھ ایک چیئر پر جا کر بیٹھی۔ روحان صبح سے اداس سا پورے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ انائسہ کے بغیر اسے ایک پل بھی سکون نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہوا اپنے آپ پر کنٹرول کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بوریت میں گزارنے کے بعد اس کے ذہن میں باکسنگ پریکٹس کا آیا تو اس نے روم کی طرف چلنے لگا جہاں انائسہ نے باکسنگ لگوائی تھی۔ اس نے ہاتھوں پر گلوز پہنے اور باکسنگ شروع کی۔ انائسہ کی دوری کو برداشت کرنے کے لیے وہ اپنی پوری قوت سے پنچ مار رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ تھک کر سائڈ چیئر پر بیٹھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیسے رہوں گا میں تمہارے بغیر انائسہ؟ اس نے آنکھیں بند کر کے درد سے کہا۔ تمہیں دیکھنے بھی نہیں چاہ سکتا۔ اس نے شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ تمہیں مضبوط بننا ہوگا روحان، یہ جو اب ہے یہ تم نہیں ہو۔
تمہیں اپنے اندر کا اسٹرانگ روحان باہر لانا ہوگا تاکہ کسی بھی وقت تمہارا جب دل چاہے تم باہر جا سکو، انسانوں کا سامنا کر سکو، وہ اپنی عنازہ سے مل سکو، اسے دیکھ سکو، وہ خود کلام ہو۔ اور ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے اٹھا اور باکسنگ شروع کی۔ عنازہ نیو یارک ہسٹری کی بک لے کر بیٹھی اور دلچسپی سے پڑھنے لگی۔ جب لیلا بایو کی بک لیے بیٹھی تھی تبھی لائبریری میں ایڈورڈ ساتھ ساتھ ایک لڑکی جو گراؤنڈ میں اسے کس کر رہی تھی اس کو لیے اندر داخل۔ وہ دونوں خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عنازہ کی نظر ایڈورڈ پر پڑی تو وہ سرگوشی سے لیلا سے پوچھنے لگی، لائبریری کس لیے ہوتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے بکس ریڈ کرنے آئے ہیں۔ لیلا عنازہ کے سوال پر آنکھیں گھما کر رہ گئی، لیکن دکھنے میں تو لگتا ہے یہ بھی اسٹڈی پر دھیان دیتا ہوگا۔ عنازہ کے عنازہ کے دورائے بیتو کے سوال پر لیلا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے فیس پر کہیں لکھا ہے کیا کہ وہ ان پڑھ ہے؟ وہ ہر سال یونی کا ٹاپر ہوتا ہے۔ لیلا نے سرگوشی سے کہا، کیا؟ عنازہ کا پھر سے منہ کھلا کیونکہ اسے امیر زادے سے اسٹڈی میں اتنی قابلیت کی امید نہ تھی۔ چپ کر جا ورنہ ہم لائبریری سے نکال دیے جائیں گے۔ عنازہ نے ایک اور سوال کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب لیلا نے جلدی سے بولی۔ عنازہ نے بک سر پر جھکایا اور پڑھنے لگی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے جب کسی نے انگلی سے ٹیبل پر اس کی سائڈ آ کر ٹک ناک کیا۔ عنازہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ایڈورڈ کے ساتھ والی لڑکی تھی۔ بلو بال، ایکسٹرا وائٹ کلر، چھوٹی آنکھیں اور دکھنے میں عنازہ کو کافی تیز اور مکار لگی۔ واٹ؟ عنازہ نے حیرت سے کہا، گیو می دس۔ اس نے عنازہ کے ہاتھ میں موجود بک کی طرف اشارہ کیا۔ بٹ وائی؟ عنازہ نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ڈونٹ آسک ٹو مچ، آئی وانٹ دس بک۔ وہ عنازہ کے ہاتھ سے بک چھیننے لگی جب عنازہ نے بک کو اس کی پکڑ سے دور کیا۔ گو اینڈ فائنڈ دا ڈپلیکیٹ آف اٹ۔ عنازہ پہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ ان دونوں کی آواز سے سبھی اسٹوڈنٹس ڈسٹرب ہونے لگے۔ عنازہ اسے بک دے دو، ایڈورڈ کی نظر میں مت آؤ پلیز، لیلا نے پریشانی سے کہا جس کا عنازہ پر کوئی اثر نہ ہو۔ اسٹوپڈ گرل، ایڈورڈ آسکڈ ٹو برنگ دس بک۔ اس نے اسٹوپڈ گرل والے الفاظ پر عنازہ کے ہونٹ کھینچے۔ I will not give you. Go and tell your Edward to come and get it. عنازہ نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کا منہ کھلا اور وہ غصے سے واپس مڑی۔ اس نے ایڈورڈ کے پاس جا کر ابھی اپنا منہ کھولا ہی تھا جب ایڈورڈ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا اور کولڈ آئیز سے عنازہ کی طرف دیکھنے لگا۔ عنازہ نے چیلنج کرتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ عنازہ کے 10-12 فیٹ کے فاصلے پر تھا۔ عنازہ نے اس کی براؤن آنکھوں کو نوٹ کیا۔ کیوں نہ ہوتی، آخر نیو یارک کی پیدائش تھا۔ 1 منٹ تک وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے جب لیلا کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے عنازہ کا رخ اپنی طرف کیا۔ ابھی چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی لائبریری سے باہر لے آئی۔ ایڈورڈ عنازہ کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ عنازہ تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا ایڈورڈ کی نظر کا مرکز مت بننا، تم نے الٹا اس سے پنگا لے لیا۔ لیلا پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تو کیا میں اس کو ایسے ہی بک دے دیتی؟ میں نے اتنی مشکل سے ڈھونڈی تھی۔ عنازہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، یار عزت سے بڑھ کر تو نہیں تھی وہ بک۔ اب دعا کرو تم اسے پسند نہ آئی ہو، ایک تو تم ہو بھی خوبصورت۔ او گاڈ! لیلا بینچ پر بیٹھی۔ لیلا کو اتنا پریشان دیکھ کر اب عنازہ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیا واقعی ایڈورڈ اس کے لیے خطرے کا باعث تھا؟ تمام لیکچرز ختم ہو چکے تھے لیکن ایڈورڈ دوبارہ عنازہ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور گیٹ پر گئی۔ شفیق ٹائم سے پہلے ہی اسے لینے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ عنازہ گاڑی میں بیٹھی اور شفیق نے گاڑی سٹارٹ کی۔ 20 منٹ میں وہ گھر کے باہر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان باکسنگ سے تھک کر فریش ہونے کے بعد بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ عنازہ گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ روحان میری جان! عنازہ بکس رکھتے ہی اس پر حاوی ہوئی۔ روحان نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی اور عنازہ کے خون چہرے کو دیکھنے لگا۔ عنازہ کو یوں دیکھتا ہوا کیوٹ لگا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی تھوڑی کو چوم لیا۔
کیسا ہے میرا شائع حبیب؟ روحان کے بلش کرنے پر انیزہ بولی، ٹھیک ہے۔ تمہارا دن کیسا رہا؟ دن تو بہت اچھا رہا تھا، لیکن اپنے حبی کو بہت مس کیا۔ اس نے روحان کے سینے پر سر رکھا اور اس کے گرد بازو تنگ کی۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ انیزہ نے پوچھا۔ ہاں، بہت اچھا تھا۔ وہ انیزہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا تاکہ وہ یونی میں اپنا دھیان اسٹڈی پر رکھ سکے۔ ہاں، بہت اچھا تھا۔ وہ انیزہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا تاکہ وہ یونی میں اپنا دھیان اسٹڈی پر رکھ سکے۔ اور ریئلی؟ انیزہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو روحان نظریں جھکا گیا۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھے مس کیا، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے روحان کے نرم رخسار کو چومتے ہوئے کہا۔ روحان کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور وہ اسے بنا آنکھ جھپکے دیکھنے لگا۔ انیزہ نے اس کے بچھانے پر لب رکھے، مجھے ایک پاکستانی لڑکی ملی ہے جسے میں نے دوست بھی بنا لیا۔ اب میں ایزیلی وہاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، روحان مسکرایا۔ اور بتا ہے آج یونی میں کیا ہوا؟ انیزہ شرارت سے بولی۔ کیا ہوا؟ روحان نے پوچھا۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے پوری یونی کے سامنے کس کیا۔ اس کی بات سن کر روحان نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ایک تم ہو کہ اکیلے میں بھی مجھے کس نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے چہرے پر نقلی اداسی لاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر روحان نے آنکھیں جھپکی۔ کس میں روحان؟ وہ شرارت سے بولی۔ روحان نے اس کے چہرے پر غور کیا تو اسے معلوم ہو گیا وہ اپنی ہنسی دبا رہی ہے۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے اپنے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ انیزہ کھلکھلا کر ہنسی اور اس کے پیشانے پر لگ گئی۔ بہت بھوک لگی ہے، ساتھ مل کر لنچ کریں گے، اس نے کھڑے ہو کر کہا اور وارڈروب سے سادہ سا ڈریس نکال کر واش روم گھس گئی۔ لنچ کرنے کے بعد شام ہونے کو تھی جب وہ روم میں صوفے پر بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی۔ جب روحان دروازہ کھولے اندر داخل ہوا، وہ اسے اسٹڈی کرتا دیکھ کر اداس ہوا کہ اب بھی وہ اسے وقت نہیں دے پا رہی تھی، لیکن اس کی اسٹڈی جاری رکھنے کا مشورہ روحان کا ہی تھا، جس وجہ سے وہ انیزہ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھا اور لیتے ہوئے انیزہ کی گود میں سر رکھا۔ ارے ارے، انیزہ مسکرانے لگی۔ تم ایسے لیٹے رہے تو میں اسٹڈی کیسے کروں گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جیسے بھی کرو، اب یہیں لیٹوں گا۔ اس نے انیزہ کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور انگلیوں میں گھمانے لگا۔ انیزہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور پھر سے بکس پر دھیان دیا۔ روحان کبھی اس کے بالوں سے کھیلتا، کبھی اس کی تھوڑی کو پکڑتا اور کبھی اس کی گردن پر انگلیاں چلاتا۔ انیزہ اس کی شرارتیں برداشت کرتی رہی کیونکہ اسے صبح کے لیے لیسن لازمی پریپیئر کرنا تھا۔ روحان اسے دیکھ دیکھ کر سکون حاصل کرتا رہا، باقی پورے دن کی کسر بھی ابھی نکال رہا تھا جب انیزہ یونی تھی اور وہ اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ ایک گھنٹہ وہ یوں ہی اپنے کام میں مصروف رہی اور روحان اپنے شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ جب انیزہ نے بکس ٹیبل پر رکھی اور روحان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کب سے چھیڑ رہے ہو مجھے؟ تمہیں معلوم ہے جب میں موڈ میں ہوتی ہوں تو کتنا تنگ کرتی ہوں تمہیں، انیزہ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ انیزہ کے موڈ میں آنے والی بات پر روحان تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ چپ چاپ واپس لیٹو، انیزہ نے حکمیہ کہا۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ وہ جانتا تھا اب انیزہ کیا کرے گی۔ لیٹو واپس، نہیں تو میں خود بھی تم تک آ سکتی ہوں۔ روحان نے چپ چاپ واپس اس کی گود میں سر رکھا کہ وہ جانتا تھا غلطی اس کی ہے جو اتنی دیر سے اسے تنگ کرتا رہا۔ اس کے بچوں کی طرح بات ماننے پر انیزہ کے ہونٹ پر مسکراہٹ نکلی۔ کین آئی کس یو؟ انیزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ روحان کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی پہلی بار رضامند ہونے پر انیزہ کو اچھا لگا اور اس کے ہونٹوں پر چپی۔ روحان کا چہرہ اس کے بالوں سے چھپ گیا اور آنکھیں بند کیے انیزہ کی قربت کو محسوس کرنے لگا۔ ماں تھی۔ ڈیول کو جب معلوم ہوا مطلب ماں بننے والی ہے تو وہ تیش میں آ کر چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ نہیں، اس نے ڈریسنگ کے آگے سے قیمتی پرفیومز پر ہاتھ مارا جو اگلے ہی پل میں زمین پر کرچی کرچی ہو کر پورے کمرے میں لوگ خوشبو سے نہلا گئے تھے۔ تم صرف میری ہو میری، تمہیں کوئی بھی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ آج تک میں گھر والوں کا لحاظ کرتا آیا ہوں لیکن اب بس بہت ہو گیا۔
اب مجھے تمہیں حاصل کر کے رہنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی، جیسے کسی بہت بڑے خطرے کی آمد کا بتا رہے ہوں۔ مریم اس دن سے بہت پریشان تھی، لیکن سب کو لگا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ ارسم ایک بات پوچھوں؟ ارسم آفس کی کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب مریم بولی، ہاں پوچھو۔ اگر مطلب فرض کرو اگر راحیل ہماری زندگی میں پھر سے لوٹ آئے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے ششکتے ہوئے پوچھا۔ راحیل کا نام سن کر ارسم کے چہرے کا سکون غائب ہو۔ وہ سرد نظروں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر مریم کو لگا کہ اس نے غلط سوال کر دیا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ صرف آنکھوں سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم کا حلق خشک ہونے لگا کہ اگر ارسم کو معلوم ہو جائے کہ راحیل واقعی ہی واپس آ چکا ہے تو کیا ہوگا۔ پریشانی سے اس نے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ چچی جان، آج کیا بنا رہی کھانے میں؟ مریم نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ آج میں ساگ بنا رہی ہوں، ساتھ مکئی کی روٹی بھی بناؤں گی۔ جب سے شہر آئے ہیں یہ چیزیں کھانے کو نہیں ملتی۔ دردانہ بیگم مکئی کا آٹا گوندتے ہوئے بولی۔ عقیلہ کہاں ہیں آپ؟ کیوں آٹا گوندھ رہی ہیں؟ تمہیں پتا تو ہے عقیلہ کو مکئی کا آٹا صحیح سے گوندنا نہیں آتا، اس لیے سوچا خود گوندھ دو۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں لاؤنج میں بیٹھی ہوں تو بہت بھوک لگی ہے، مجھے جلدی کھانا بھیج دیجیے گا۔ بس ابھی بھیجتی ہوں میری بچی، فکر ہی نہیں کرو، دردانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو مریم لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور ارسم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مریم کو اپنے سوال پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹی۔ اسے لیٹے ہوئے ابھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب مریم کے کانوں میں دروازے کا لاک لگنے کی آواز پڑی۔ ارسم کے آ جانے کی خوشی میں وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، لیکن سامنے کا منظر اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لے گیا تھا۔ تو تم؟ ڈیون کو دیکھ کر مریم کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کہ کھلی تھی۔ کیوں میں نہیں آ سکتا اپنی جان کے پاس؟ ڈیون نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھا۔ رک جاؤ، نہیں تو میں شور مچاؤں۔ اچھا تو چلو مچاؤ شور۔ ڈیون کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ مریم نے چیخنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے جب ڈیول بجلی کی تیزی سے اس کے قریب آئے اور اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگائے۔ اس نے مریم کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ خوف سے مریم کو اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس رات بہت سکون ملا تمہاری قربت میں۔ اس نے مریم کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ دور ہو جاؤ پلیز۔ مریم کے رخساروں پر آنسو پھسلنے لگے تھے۔ اس رات تم نے میرا پورا ساتھ دیا تھا میری۔ اس نے مریم کی گردن سے بال ہٹائے، ابھی اس کے ہونٹ مریم کی گردن کو چھو نہ پائے تھے جب مریم نے اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے، اپنے ناپاک وجود کو مجھ سے دور رکھو، وہ ہانپتی ہوئی بول رہی تھی۔ اپنے دھتکارے جانے پر ڈیول سرد آنکھوں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا، جسے مریم پھر سے خوفزدہ ہوئی۔ میری؟ وہ سرگوشی نما چلاتا ہوا مریم کے قریب آیا اور اسے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ آئندہ مجھے دھتکارنے کی جرات مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس پہ تمہیں پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، صرف اور صرف میری ہو، صرف ڈیول کی، اور تمہارا وہ ارسم چند دنوں کا مہمان ہے۔ میری بات یاد رکھنا، تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ دانت پیستے ہوئے بول رہا تھا۔ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے سے ساتھ رہنا قبول نہیں کروں گی، چاہے مجھے اس کے لیے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ رخساروں پر بہتے آنسوؤں سے وہ تکلیف زدہ بول رہی تھی۔ مر لوگی تم اس بچے کے ساتھ جو تمہارے پیٹ میں ہے؟ وہ مریم کے پیٹ پر انگلیاں گھمانے لگا، لیکن اس کے بالوں پر گرفت ابھی بھی ڈھیلی نہ چھوڑی تھی۔ خوف سے مریم کی آنکھیں پھیلنے لگی کہ ڈیول اس کو اس کے بچے کا کیسے معلوم ہوا، کہیں وہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بولو، اس حالت میں تم مرنا پسند کرو گی میری؟ نہیں، پلیز چلے جاؤ میری زندگی سے، مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دو، بس اسکیوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے بولی۔ ڈیول نے اس کے بالوں کو گرفت سے آزاد کیا اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم چاہے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، لیکن تمہیں میرا ہونا ہی پڑے گا، وہ بھی بہت جلد۔ وہ مریم کے دونوں ہاتھوں کو چومتا ہوا واپس مڑا۔ اور ہاں، کل صبح ہی تمہیں ایک گڈ نیوز ملے گی،
وہ شیطانی مسکراہٹ سے کھڑکی سے نکل گیا۔ مریم ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اگلے دن مریم نے پریشانی سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ آخر ڈیول آج کیا کرنے والا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھی۔ وہ گھر والوں کو ڈیول کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ بہت مشکل سے سب راحیل کو بھلا پائے تھے، اور اب مریم کی طرف سے سب کو جو خوشی ملی تھی وہ اسے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارسم ڈریسنگ کے آگے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مریم کے ذہن میں آیا کہ وہ ارسم کو آفس جانے سے کیسے بھی کر کے روک لے۔ ارسم، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ جی جانے من۔ ارسم ریڈی ہو کر اس طرف مڑا اور اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ ارسم، میں چاہتی ہوں آج آپ آفس نہ جاؤ۔ وہ نظریں چکائے بولی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ارسم کی طرف دیکھتی تو ارسم ضرور پہچان لیتا کہ وہ پریشان ہے۔ میری پیاری بیوی، میں ضرور رک جاتا لیکن آج بہت ضروری میٹنگ ہے، آج اس لیے جانا ضروری ہے۔ اس نے محبت سے مریم کی پیشانی پر لب رکھے، اسے سکون سے مریم کے اندر تک اترا۔ لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ آج میرے پاس رہو۔ اوہو، کیا بات ہے میری بیوی، تو آج مجھ پر بہت پیار آ رہا ہے۔ اس نے مریم کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پلیز بس آپ مت جائیں، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ مریم، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے آپ میرے ساتھ رہو آج، پلیز مان جائیں۔ مریم نے روتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے میری پیاری بیوی کہے، نہیں جاؤں گا اب۔ خوش؟ چلو اب مسکرا کر دکھاؤ، اس نے مریم کے رخساروں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو مریم کی جان میں جان آئی اور وہ ارسم کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی ہو۔ ارسم نے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا تو مریم ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ارسم اور مریم باقی فیملی کے ساتھ لنچ کرنے میں مصروف تھے جب گھر کا ٹیلی فون رنگ ہوا۔ دردانہ بیگم فون سننے کے لیے اٹھی جب ارسم بولا، رکی امی جان، میں سنتا ہوں۔ وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ پلیز اگر اس پہ رسپانس اچھا نہیں آیا نا تو میں لیٹ ہی ایپیسوڈ دوں گی۔ میرا خود کا دل چاہتا ہے کہ میں ڈیلی 2 ایپیسوڈز آپ لوگوں کو دوں، لیکن پھر آپ لوگ لائک کامنٹ نہیں کرتے نا، میری محنت ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے، لائک اینڈ کامنٹ کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ اچھے اچھے کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔